بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو عامر قبیلہ خزرج مدینہ منورہ کا ایک راہب تھا۔ اسے راہب اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ وہ عبادت گزار اور ہر وقت علم کی جستجو میں لگا رہتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور آپ نے مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو ابو عامر راہب نے آپ کی دعوت قبول کرنے سے یکسر انکار کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ وہ اپنی بدبختی اور جہالت کی انتہا کو پہنچا اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بد کلامی کرتے ہوئے کہنے لگا، میں جو بھی قوم تمہیں قتل کرتے ہوئے پاؤں گا تو اس کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ جنگ و قتال کروں گا۔ پس وہ اسی حسد و تکبر کی آگ میں جلتے ہوئے غزوہ حنین تک لگاتار حضور کے خلاف جنگ لڑتا رہا، اور جب بنو حوازن شکست سے دوچار ہوئے تو وہ روم کی طرف نکل گیا اور عیسائی مذہب اختیار کر کے وہیں رہنے لگا۔ دوستو، یہ وہ بدبخت ہے جو تمام عمر اپنی گمراہی پر ڈٹا رہا اور آخرکار نصرانیت پر مر گیا۔ لیکن یاد رہے، یہ وہی ابو عامر راہب ہے جس کے بیٹے کا نام حنظلہ ہے، اور حنظلہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے یہ سعادت عطا کی کہ انہیں غسیل الملائکہ ہونے کا شرف حاصل ہوا، یعنی باپ اپنے کفر کی بنا پر جہالت میں عروج کو پہنچا اور بیٹا اپنے ایمان اور دامن اسلام سے وابستہ ہونے کی وجہ سے اپنی خوش بختی کی انتہا کو پہنچا۔ منقول ہے، ابو عامر مدینہ منورہ سے فرار ہو کر جب روم کی طرف بھاگا تھا تو اس نے وہاں سے مدینہ منورہ کے منافقین کو ایک خط لکھا کہ میں کوشش کر رہا ہوں بادشاہ روم کو مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو ختم کر ڈالنے کے لیے قائل کر لوں، لیکن اس کام کے لیے ضروری ہے کہ تم لوگ اپنا ایک محاذ ایسا بناؤ کہ جب شاہ روم حملہ کرے تو تم لوگ اندر سے اس کی مدد کر سکو۔ اس مقصد کے لیے تم لوگ ایک عمارت بناؤ جو کہ بغاوت کے مرکز کے طور پر استعمال ہوگی، اور اس میں خفیہ طریقے سے ہتھیار بھی جمع کرو، اور جب کبھی آپس میں مشورہ کرنا ہو تو اسی جگہ آ کر مشورہ کیا کرو، اور میری طرف سے جب کوئی ایلچی آئے تو اسے بھی یہاں ٹھہرایا کرو۔ منافقین کو جب یہ خط ملا تو انہوں نے اس مقصد کے لیے ایک جگہ متعین کر لی اور لوگوں سے چھپانے کے لیے اسے مسجد کا نام دے دیا۔ دوستو، اسی مسجد کو مسجد زرار کہا جاتا ہے۔ اسے بنانے والوں میں اہم کردار ابو عامر راہب نے ادا کیا، اور اس کے علاوہ 12 اور لوگ بھی تھے جو اس سازش میں برابر کے شریک تھے۔ منافقین نے جب اس کی تعمیر مکمل کر دی تو انہوں نے اس کے مقصد کو چھپانے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ بہت سے کمزور لوگ مسجد قباء نہیں جا سکتے کیونکہ اس کا فاصلہ یہاں سے زیادہ ہے، اس لیے ان کی آسانی کی خاطر اور بارش کے موسم میں تکلیف سے بچنے کے لیے ہم نے یہ مسجد تعمیر کی ہے۔ اس کے بعد ان منافقین نے حضور علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ کسی وقت یہاں تشریف لا کر نماز ادا فرمائیں تاکہ اسے بھی برکت حاصل ہو جائے اور مسجد قباء کا سا رتبہ مل جائے، لیکن پس پردہ ان کے دل میں نفاق چھپا ہوا تھا جسے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عام مسلمانوں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حضور ان دنوں غزوہ تبوک پر جانے کی تیاری میں مصروف تھے، اس لیے آپ نے ان لوگوں سے فرمایا، ابھی تو میں تبوک جا رہا ہوں، واپسی پر اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں وہاں آ کر نماز پڑھ لوں گا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہو کر مدینہ کے قریب پہنچے تو اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو سورہ توبہ کی آیات دے کر نازل فرمایا، جن میں واضح طور پر آپ کو منافقین کے ناپاک اغراض پر مطلع فرما دیا اور آپ کو وہاں نماز پڑھنے بلکہ کھڑے ہونے کی بھی ممانعت فرما دی، اور بتلا دیا کہ اس مسجد کی اصل غرض زرار ہے، یعنی مسلمانوں کو ضرر پہنچانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مسجد زرار کے نام سے مشہور ہوئی، اور اس نام نہاد مسجد کی حقیقت
سب کے سامنے عیاں ہو گئی۔ چنانچہ قرآن مقدس سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور منافقین میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد تیار کی ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور کفر کو تقویت دینے اور اہل ایمان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے اور اس شخص کی گھات کی جگہ بنانے کی غرض سے جو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے ہی سے جنگ کر رہا ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے اس مسجد کے بنانے سے سوائے بھلائی کے اور کوئی ارادہ نہیں کیا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اے حبیب، آپ اس مسجد کے نام پر بنائی گئی عمارت میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، البتہ وہ مسجد یعنی مسجد قباء جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام فرما ہوں، کیونکہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو ظاہراً و باطناً پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ طہارت شعار لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ ان آیات مقدسہ کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابیوں جن میں حضرت وحشی، مالک بن دخشم، مان بن عدی اور عام ابن سکن کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس مسجد کو منہدم کر کے اس میں آگ لگا دو۔ چنانچہ ان حضرات نے اس کو جلا کر خاک کر دیا۔ جب مسجد زرار کو گرا کر اس کو آگ لگا دی گئی تو اس کی جگہ خالی پڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عاصم ابن عدی کو اس کی اجازت دی کہ وہ اس جگہ میں اپنا گھر بنا لیں، لیکن انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس جگہ کے متعلق قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہو چکی ہیں، میں اس منحوس جگہ میں گھر بنانا پسند نہیں کرتا۔ البتہ ثابت بن اکرم ضرورت مند ہیں، ان کے پاس کوئی گھر نہیں، ان کو اجازت دے دیجئے کہ وہ وہاں مکان بنا لیں۔ ان کے مشورے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جگہ ثابت بن اکرم کو دے دی، مگر ہوا یہ کہ جب سے ثابت اس مکان میں مقیم ہوئے ان کے کوئی بچہ نہ ہوا، یا اگر ہوتا بھی تو وہ زندہ نہ رہتا۔ اہل تاریخ لکھتے ہیں، انسان تو کیا اس جگہ میں کبھی کسی مرغی نے انڈے دیے اور اس کے بچے ہوئے، نہ ہی کوئی کبوتر یا کوئی اور جانور اس میں پھلا پھولا۔ چنانچہ اس کے بعد سے یہ جگہ آج تک مسجد قباء کے کچھ فاصلے پر ویران پڑی ہوئی ہے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ کو بعد میں کوڑا دان میں تبدیل کر دیا گیا، یعنی آبادی کے لوگ اس جگہ پر کوڑا کرکٹ پھینکنا شروع ہو گئے۔ دوستو، ذرا غور کیا جائے تو آج بھی مساجد کے نام پر بہت سی عمارتیں نظر آتی ہیں جہاں سے اسلحہ و بارود اور امت میں تفرقہ بازی جیسے عناصر کو ہوا دی جاتی ہے۔ ان کی حقیقت بھی مسجد زرار کی سی ہے۔ اللہ کریم ہمیں ایسی مساجد اور ان میں موجود ایسے عناصر سے ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ دعا ہے رب تعالی ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تا دم آخر عمل پیرا رہتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔